السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبرکہ وسلم کو اس دار فانی میں تشریف لائے ہوئے بس کچھ ہی دنوں میں 1500 سال کا ایک طویل عرصہ مکمل ہونے والا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبرکہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تمام کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز فرمایا تھا، وہیں پر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمال صورت میں بھی بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبرکہ وسلم کے شان بے مثالی کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ حضرات صحابہ کرام جو دن و رات نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبرکہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کیا کرتے تھے، وہ بھی صحیح سے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبرکہ وسلم کے چہرے کی مصوری نہیں کر سکے۔ یہاں تک کہ صحابی رسول اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور کسی شاعر نے اور بڑے اچھے انداز میں کہا تھا لَمْ يَخْلُقِ الرَّحْمَنُ مِثْلَ مُحَمَّدٍ أَبَدًا وَعِلْمِي أَنَّهُ لَا يَخْلُقُ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا کوئی مثل پیدا ہی نہیں فرمایا، اور پیدا فرماتا کیسے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ پیدا فرمایا اور نہ کبھی مستقبل میں پیدا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ علامہ بوصیری علیہ الرحمہ نے اپنے انداز میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبرکہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یعنی محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبرکہ وسلم اپنی خوبیوں میں ایسے یکتا اور یگانہ ہے کہ اس معاملے میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ ان میں جو حسن ہے وہ حسن ایسا جوہر ہے جو کبھی بھی منقسم نہیں ہوتا، غیر منقسم ہے۔ یہاں تک کہ جسم اطہر کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبرکہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سفید تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک نہایت ہی نرم و نازک تھا، میں نے دیبا یعنی دیبا و حریر یعنی ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا اور نہ ہی دیکھا، اور آپ کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو حضرت انس فرماتے میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کی۔ یعنی نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبرکہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبرکہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ منور اور معطر ہو جایا کرتا تھا۔ اسی لیے تو بریلی کے امام فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمیں عنبر سارا ہو کر۔ یعنی صحابہ کرام فرماتے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جس راستے سے گزرتے تھے تو جب تلاش کرنے والا نکلتا تھا تو اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ نبیوں کے امام کدھر ہے، بلکہ اس راستے میں آپ کی خوشبوؤں کو سونگھ کر وہ بتا دیتا تھا اور منزل تک پہنچ جاتا تھا۔ جہاں جدھر سے خوشبو آتی تھی وہ انسان سمجھ جاتا تھا، وہ صحابی سمجھ جاتے تھے کہ اسی راستے سے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وبرکہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ تو اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی آپ تمامی حضرات کوشش کریں۔